بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تھوڑا سا انڈا لاسٹ ٹائم ہم نے لیسن نمبر 5 پہ چھوڑا تھا، یہاں سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ اس سبق میں پڑھیں گے مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ مضاف کہتے ہیں پروسیسر کو، مضاف کسے کہتے ہیں؟ سر آواز نہیں آ رہی صحیح۔ مضاف کہتے ہیں پروسیسر کو، پروفیسر اوکے، ہاں پروسیسر اوکے پروسیسر۔ مالک پروسیسر کو مضاف کہتے ہیں، او سوری پروسیسر کو مضاف الیہ ہی کہتے ہیں۔ پروسیسر کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الہی۔ یعنی جو مالک ہوتا ہے اس کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جو چیز ملکیت میں ہوتی ہے، پوسیسڈ ہوتی ہے، اس کو ہم مضاف کہتے ہیں، ٹھیک۔ اوکے ٹھیک ہے۔ پہلی چیز یہ آپ مجھے بتائیں مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ جو چیز مالک ہوتے ہیں اس کو مضاف کہتے ہیں، مضاف الیہ اور کہتے ہیں، مضاف الہی کہتے ہیں، اور جو چیز ملکیت میں ہوتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ اس کہانی کو پڑھیں ذرا۔ لیکن اس چیز کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ملکیت و مالک، اس کا کیا، کیوں ہم پڑھ رہے ہیں اس چیز اس کو؟ کے متعلق بہت سے رولز ہوتے ہیں، وہ آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں آپ کی گاڑی، اس میں آپ کیا ہیں؟ آپ خود ایک مضاف الیہ ہیں، اور جو گاڑی ہاں ہے آپ کی وہ مضاف ہے، ملکیت ہے، یعنی کہ اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ملکیت۔ آپ مالک ہیں اور گاڑی آپ کی ملکیت میں ہے۔ اچھا ایک منٹ سنیں، مضاف الہی از مالک، اونر، اینڈ مضاف از اے ملکیت، مطلب پراپرٹی اس کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو پیسے مل گئے؟ ہمارے پاس میسج آ گیا تھا۔ وہ مجھے امید ہے کہ کچھ دنوں میں مل جائیں گے، کیونکہ ہاں جو وہ پروسیس کر کے آپ کو میسج بھیجنا بھی۔ ہاں جی، وہ جو پہلے ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا، اس میں کچھ دن لگ جاتے ہیں۔ ویسے تو عموماً 1-2 گھنٹوں کے اندر ہی ریسیو ہو جاتے ہیں، لیکن جو پہلی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا۔ جی اوکے۔ ٹھیک ہے پڑھیں۔ کتاب بلال، بلال کی کتاب۔ بیت الامامی، بیت الامامی، امام کا گھر، ٹھیک۔ امام ہاؤس۔ In Bilalin Kitabu, the first word is the possessed. Possessed means, first one is the possessed means Malik, پروسیس مین ملکیت۔ ملکیت۔ It is called مضاف، اس کو مضاف کہتے ہیں، جو کہ ملکیت ہوتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں۔ The second word is Bilalin is the possessor, okay, Malik, owner. It is called مضاف الہی، ہاں ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ، صحیح ہو گیا، نہیں۔ ٹھیک۔ تو کتاب جو ہے وہ ملکیت ہے، بلال اونر ہے، امام جو ہے مالک ہیں، اور بیت جو ہے ان کی ملکیت ہے، گھر۔ ٹھیک، اب ان کے متعلق ہم کچھ رول پڑھیں گے۔ پہلا یہ ہے رول کہ جو لفظ مضاف ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ تنوین نہیں لگا سکتی، مضاف کے ساتھ آپ تنوین نہیں لگا سکتی۔ اسی طرح مضاف کے ساتھ آپ الف لام بھی نہیں لگا سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا رول ہے۔ پہلا رول مجھے بتائیں کیا ہے؟ مضاف کے ساتھ تنوین نہیں لگا سکتے اور الف لام نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس رول کو آپ نے یاد رکھنا ہے، پڑھیں اسے اب۔ That the مضاف takes neither the definite nor the indefinite article, so it is the wrong to say kitabun bilalin or al kitabu bilalin. The mudaf is a definite by position and does not need the definite article. The ٹھیک ہو گیا، mudaf سمجھ آ گئی اس پارٹ کی؟ اب تنوین ان نہیں لگا سکتے، تنوین ان نہیں لگا سکتے، and الف لام نہیں ال نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا رول یہ ہے کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور۔ مجرور کا کچھ یاد ہے کیا ہوتا ہے؟ مجرور آپ نے بتایا تو تھا، وہ ایک منٹ۔ اسم جس کے آخر میں کسرہ ہو اس کو کہتے ہیں مجرور۔ زیر، زیر۔ ہاں جی،
زیر کو زیر بھول جائیں اور کسرہ یاد کر لیں. کسرا، سوری کسرا. تو ہاں وہ میں کسرا اسم یاد ہو گیا. کے فار ڈاؤن، ڈاؤن زیر از کے کسرا. اینڈ ڈی، اف ڈی رہے گا مطلب دمہ کا ڈی، تو اٹ ول بی اپ زبر. ٹھیک ہو گیا. تو آپ مجھے بتائیں مجرور کیا ہوتا ہے؟ مجرور از کسرا، جو نیچے لگاتے ہیں جس کی مجرور سے ماترا ہے، مراد وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں کسرہ ہو. جس کے آخر میں کسرا ہو. جیسے نذیری، بلال، زیدی، الامامی، کتاب، اسرا. کتاب. ٹھیک ہے. اب مجھے دوبارہ بتائیں مجرور اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور وہ ہوتا ہے جس ورڈ کے آخر میں کسرا ہو. کسرا مینس لاسٹ میں کسرا ہو، ٹھیک ہے. آخر میں ہوتا ہے کسرا. جیسے بلالی، امامی، لائک دیٹ. اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہے وہ مجرور ہوتا ہے. مجرور مینس کسرا، کسرا جس میں آخر میں کسرا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس رول کو پڑھ لیں آپ. The mudaf ilahi is a majroor. It can have tanween as in the first example or al as in the second example. Bilalun, baitu bilalin. Al imamu, baitul imami. ٹھیک ہو گیا. تو ان میں آپ کو نظر آ رہا ہے بلال، الامامی دونوں مجرور ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں مضاف یہ ہیں. لائن بتائیں مجھے. دا مضاف الیہ سے مجرور، یہ ٹھیک ہے. اٹ کین ہیو تنوین ایز ان دا فرسٹ ایگزامپل اور ال ایز ان دا سیکنڈ ایگزامپل. اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ کہہ رہا ہے جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ تنوین بھی لگا سکتی ہیں اور الف لام بھی لگا سکتی ہیں جملے کے حساب سے. ٹھیک ہے. جبکہ مضاف کے ساتھ نہ تو ہم تنوین لگا سکتے ہیں اور نہ ہی الف لام، لیکن جو مضاف اچھا، الیہ مضاف ہے. الہی کے لیے تنوین لگا سکتے ہیں اور الف لام بھی لگا سکتے ہیں، بٹ اف مضاف خالی رہے گا تو ال اور تنوین نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہو گیا. بیت الامامی. کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ از اے ورڈ. کلمہ از اے ورڈ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اب کلمے کو ہم دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کل ہم نے 3 پڑھی تھی، وہ اور طرح کی کلاسیفیکیشن ہے. آج اور والی کلاسیفیکیشن ہے. ان میں ہم پہلی کو کہتے ہیں مورب، دوسری کو کہتے ہیں مبنی. ٹھیک ہے. مورب وہ ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے جو جملے کے حساب سے اپنی حالت چینج کر دیتا ہے. جیسے ایک کتاب ہے، یہ کبھی آپ کو کتاب بن نظر آئے گا، کبھی آپ کو کتاب بن نظر آئے گا، کبھی آپ کو کتابن نظر آئے گا. اور جب اس کے ساتھ الف لام ہوگا تو پھر یہ کبھی الکتابہ، کبھی الکتابی، کبھی الکتابو. ایسا لفظ جس کی اعراب جملے کے حساب سے چینج ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں موربس کلمہ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ لفظ مورب ہے. ٹھیک ہے. مورب کیا ہوتا ہے پھر؟ مورب وہ ہوتا ہے جس کے لاسٹ میں ہم وہ لگاتے ہیں کتابن، کتابن، لائک دیٹ. نہیں، مورب وہ ہوتا ہے جس کی اعراب جملے کے اعراب حساب سے چینج ہو جاتی ہیں. بھائی مطلب جیسے کبھی کتابن، کبھی کتابن، کبھی کتابی، ال لگا دیا تو کتابی. تو چینج اس میں مطلب اس جملے، ورڈ کو کئی فارم میں لکھ سکتے ہیں. ہاں وہ کئی فارم میں جملے کے حساب سے آئے گا. ہم نہیں لکھ سکتے، ہمیں جملے کے حساب سے چلنا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. مطلب، ہاں مطلب جیسے جیسے سینٹینس ہوگا جس حساب سے، اس حساب سے اس کتاب کا ہم لوگ ماترا بولتے ہیں اس کو، بن بن اعراب اس لگائیں گے. ٹھیک. اعراب چینج ہوتی ہے. جملے کے حساب سے. لیکن بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو جیسے مرضی جملے میں ہم ڈال دیں ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ کبھی چینج نہیں ہوتے. ان کو ہم کہتے ہیں مبنی. کیا کہتے ہیں؟ مبنی. جیسا کہ من ہو گیا، یہ ہمیشہ من نہیں رہتا، جیسے مرضی جملے میں آپ اس کو ڈالیں.
ہاں ٹھیک ہے. من اسی من طرح من حاجہ ہو گیا، یہ بھی کبھی حاجہ. چینج نہیں ہوتا. فی، ہاں ہاں ہاذا، ہاں ہاذہ، اس ہاں. قسم کے کچھ کلمات ہوتے ہیں جو کبھی چینج نہیں ہوتے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبنی. This, that, like that. This, that, what, why, like that. No. ٹھیک ہو گیا. تو اب مجھے ہاں. بتائیں معرب الفاظ کون سے ہوتے ہیں اور مبنی الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے معرب الفاظ از لائک کوئی کتاب، قلم، قلم. اور معرب کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ سوری، معرب مورب کی وہ ہوتا ہے کہ جو ورڈ ہے وہ ایز پر دا سینٹینس، ایز پر دا جملہ وہ چینج ہو جائے. جیسے بھی جملے ہیں اس حساب سے وہ چینج، اس کی وہ جو ہے چینج کرنی پڑے. جیسے ٹھیک. جیسے کہ آپ نے ابھی لکھا ہے کتابن، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا سینٹینس ہے، اور پھر اس سینٹینس میں ہمیں اس کو گھما دینا ہوگا. مطلب جو ورڈ ہے اس کو، اس میں یہ جو مورب ہے وہ چینج کر دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، کتاب ہے، قلمن، قلمن، قلموں، لائک دیٹ. صحیح ہو گیا. اور مبنی جو ہوتا ہے دیٹ از پرٹیکولر جو ہے وہی رہے گا، وہ چینج نہیں ہوگا. جیسے انگلش میں ہم بتائیں دس، دیٹ، وائی، واٹ، ویئر، لائک دیٹ. یہاں پہ ہاذا، حاذہ، حاذہ، من، من، فی. اب بند کر دو اور کھینچو، کھینچ لو. جیسے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے بلالن تھا، اب اگلے میں یہ مضاف الیہ جب بنا تو بلالن ہو گیا، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اسی طرح یہ الامام تھا، مرفوع تھا، آگے یہ مجرور ہو گیا کیونکہ مضاف الیہ ہاں ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو اس طرح جملے کے حساب سے یہ چینج ہو جاتے ہیں. بٹ سر یہ بتائیں، جیسے ہم یہ تو ٹھیک ہے چینج، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کو چینج کرنا ہے؟ اس کا کوئی ایک پرٹیکولر وہ بتائے. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے آپ حرف جر سیکھ چکی ہیں نا؟ سوری، حرف جر آپ سیکھ چکی ہیں نا؟ ایک بار پریپوزیشن بتا دیں. ہاں پریپوزیشن، ہاں پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھے تھے نا پریپوزیشن. ہاں ہاں. تو اب فرض کیا یہ بلال لفظ ہے یہاں پہ مرفوع ہے، تو جب آپ کے ساتھ حرف جر پریپوزیشن لگائیں گی تو آپ نے وہاں پہ سیکھا تھا پریپوزیشن دمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیتی ہے. تو اس میں کیا ہوگا؟ فی بلالن، من لال. بلالن، علی ہاں بلالن. تو جب ان کے ہاں ساتھ حرف جر لگے گا تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ مجرور. اسی طرح مجرور. امام کے ساتھ جب ہم حرف جر لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا من الامامی، علی الامامی، فی الامامی. تو اس کا دمہ کسرہ میں چینج ہو گیا حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک. تو جب بھی آپ کو ان کے ساتھ حرف جر نظر آئے گا تو آپ نے دمہ نہیں لگانی، کیا لگانی ہے؟ کسرہ. اور جب حرف جر نہیں ہوگا تو پھر آپ نے دمہ لگانی ہے. ٹھیک. دوسری چیز جو آج آپ نے سیکھی ہے نئی چیز، وہ یہ سیکھی ہے کہ جب لفظ مالک بنتے ہیں، مضاف الیہ بنتے ہیں، تو بھی ان کی دمہ کسرہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے یہاں پہ یہ جو بلالن ہے، جب یہ گھر کا مالک بنا تو یہ بلالن ہو گیا. اسی طرح اچھا، امام جب گھر کا مالک بنا تو یہ کیا ہو گیا؟ امامی ہو امام گیا. صحیح. مامی. ہاں تو یہ فرق آپ نے دو کنڈیشن آپ نے سیکھی ہے کہ کن صورتوں میں دمہ لگانا ہے. آپ نے یہ سیکھا کہ عام حالات میں آپ نے دمہ لگانی ہے. پھر آپ نے دو کنڈیشن سیکھی کہ جب ان کے ساتھ حرف جر ہوگا تو آپ نے کسرہ لگانی ہے، اور جب وہ مالک ہوں گے، مضاف الیہ ہوں گے، تو تب بھی آپ نے کسرہ لگانی ہے. ایک ٹھیک. بار پھر سے بولے، ایک بار پھر سے بولے. آپ نے یہ سیکھا ہے ابھی تک کہ آپ نے عربی میں ہر اسم کے آخر میں دمہ لگانی ہے. ٹھیک. پہلی چیز آپ نے یہ سیکھی ہے. پھر آپ نے یہ سیکھا ہے کہ جس اسم کے ساتھ آپ الف لام لگائیں گے اس کے ساتھ آپ تنوین نہیں لگا سکتی بلکہ ایک دمہ لگائیں گے. پھر آپ نے یہ سیکھا ہے کہ جس اسم کے ساتھ حرف جر ہوگا اس کے ساتھ آپ نے دمہ نہیں لگانی، کسرہ لگانی ہے. پھر آپ نے یہ سیکھا ہے کہ جو اسم مضاف الیہ ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے دمہ نہیں لگانی، کسرہ لگانی ہے. ٹھیک. اوکے. کوئی سوال؟ سوال، یہ سوال تو نہیں ریز ہو رہا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. آگے اب وہ جو بھی ہم نے آپ کو ٹیبل پہ میں نے بتایا تھا کہ کچھ الفاظ
مورب ہوتے ہیں اور کچھ مبنی ہوتے ہیں. 90% تقریباً مورب ہوتے ہیں اور 10% جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. تو جی اس میں آپ کو ایک مبنی کی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہے. ابھی آپ نے سیکھا تھا کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ کسرہ لگاتے ہیں. یہ بات سیکھی تھی آپ نے. اب یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو مبنی ہیں وہ بے شک مضاف الیہ ہوں یا حرف جر ہو کچھ بھی ہو وہ کبھی چینج نہیں ہوتے. تو یہ جو من ہے یہ من نہیں رہے گا, کبھی منی نہیں ہوگا, ہمیشہ من رہے گا. ٹھیک, پڑھ اس پوائنٹ کو. من رہے گا وہ کبھی چینج نہیں ہوگا, ہاں, لیکن وہ جو مضاف ہے اب وہ چینج رول ہو جائے گا. اب رول کے حساب سے یہاں پہ کسرہ ہونی چاہیے تھی, لیکن چونکہ یہ مبنی ہے تو اس لیے یہ کسرہ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, یہ ہمیشہ من ہی رہے گا. اوکے اوکے. پڑھیں اس کو, سی پوائنٹ کو. کتابو من کتابو, سوری, man kitabu, whose book. Note that man is not majroor because it is the indeclinable example. It does not change to indicate its function. There are certain indeclinable noun in Arabic which remain unchanged. ٹھیک, یہ تو تو سمجھ میں آ گیا. من, من, حاضا, حاضی. المدرسی, مکتبی, کیسے علایا. پڑھ رہی ہیں آپ؟ اعلیٰ علایا مکتب المدرسی, ٹیچر کے میز پر. ala maktabi mudarrisi. Note that maktab is majroor because of the preposition ala, and al mudarrasa rasa is majroor. المدرسی. Al mudarrisi is majroor because it is muddaf ilayhi, means milkiyat. اوکے, تو اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ مضاف جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ دمہ لگا سکتی ہیں, فتح لگا سکتی ہیں, کسرہ کچھ بھی لگا سکتی ہیں. اب یہاں پہ حرف جر تھا تو اس لیے ہم نے کسرہ لگائی مکتب کے ساتھ. اگر حرف جر نہ ہوتا تو یہاں پہ ہم دمہ لگاتے. ٹھیک, سمجھ آ گئی؟ جی تو حرف جر نے دمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیا تو مکتبو سے مکتبی ہو گیا. اسی طرح یہاں پہ بیتو بلالین آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر یہاں پہ میں اعلیٰ لکھ دوں یا فی لکھ دوں تو یہ بیتی ہو جائے گا, فی بیتی بلالین, فی بیتی الامامی. سر, ٹھیک, یہ ڈی والا پوائنٹ ایک بار پھر سے بتاؤں تو. وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ حرف جر اعلیٰ نے دمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیا, مکتبو سے مکتبی ہو گیا. جب بھی الا رہے گا تو وہ کسرہ چلا جائے گا نیکسٹ ورڈ. بالکل, تو حرف جب جر الا رہے گا تو اعلیٰ وہ حرف نیکسٹ. جر ہے, اس نے کسرہ دے دیا آگے. ہاں, اور اگر یہاں پہ اوپر ال ہوتا, فی ہوتا تو بیتی ہو جاتا بالکل, ہے نا. فی اور ال کا جو جب بھی فی اور ال ہوگا اعلیٰ تو وہ نہیں اعلیٰ اوپر کہتے اسی اوپر. اوپر بھی اعلیٰ, اگر اعلیٰ لگائیں گے تب کسرہ ہوگا. ال پہ کسرہ نہیں ہوتا, اعلیٰ پہ ہوتا ہے. ہاں سوری, ال ہوگا اور فی ہوگا اعلیٰ, تو اعلیٰ, الا. یہ والا لفظ ہے اعلیٰ. نہیں, ال اور ال سے فی. کسرہ نہیں ہوتا. وہی کہہ رہی ہوں, دمہ ہو جائے گا نا. ال ہوگا تو دمہ. ویسے چلو, وہی میں بولنے جا رہی تھی کہ مطلب اگر ال لگا ہوگا اور فی لگا ہوگا تو دمہ فی نہیں, ال ہوگا تو دمہ ہو جائے گا, فی ہوگا تو کسرہ ہو جائے گا. چلو. ٹھیک, اور سنیے پہلے میری بات. اگر الا ہوگا تو دمہ اور کسرہ ہو جائے گا نیکسٹ ورڈ. اچھا جی, اس سے پہلے آپ نے سیکھا ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جو لفظ تحت ہے یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. تو مضاف کے بعد جو لفظ ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا اور اس لیے وہ مجرور ہو جائے گا. اب یہاں پہ تحت المکتبی, تحت مضاف ہے اور مکتب مضاف الیہ ہے, اس لیے مکتب کے ساتھ کسرہ ہے. تحت مضاف ہے اور کتاب مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, اس لیے یہاں پہ کسرہ ہے. ٹھیک ہے, پڑھیں اس پوائنٹ کو. tahta under. The noun following tahta is majroor because it is mudaf ilahi.
तहतल मकतबी, तहतल किताबी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है, آپ نے سیکھا تھا اس سے پہلے کہ جو مذکر اسم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم تنوین لگاتے ہیں، جیسے بلال، شیخ، استاذ، محمد، ٹھیک ہے، بلال، ان کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں؟ تنوین لگاتے ہیں، یہی سیکھا تھا۔ اب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جب ہم ان کو پکارتے ہیں، جب ہم ان کو کال کرتے ہیں، بلاتے ہیں، یعنی کہ یا لگاتے ہیں، پھر ہم تنوین نہیں لگا سکتے بلکہ صرف ایک دمہ لگاتے ہیں۔ جیسے ویسے عام حالات میں بلالن ہوتا ہے، لیکن جب یا لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا یا بلالو۔ عام حالات میں شیخن ہوتا ہے، یہاں پہ ہوگا یا شیخو، اس لیے مطلب تنوین ہٹ جائے گی، بس وہ رہے گا، لمبا رہے گا۔ پڑھیں اس پوائنٹ کو۔ یا is a vocative particle. A noun following ya has only one dhamma. Ya ustazu, ya sheikhu, ya bilalu, ya bilalun, etc. یا وہ کہہ رہا ہے یا بلال غلط ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہے، Not ya bilalun. ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے۔ آگے آپ کو بتا رہا ہے لفظ ابن اور اسم کی اس الف کے بارے میں۔ وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جو الف ہوتا ہے اگر یہ جملے کے شروع میں ہوگا تو ہم اس کو پڑھیں گے، اگر یہ جملے کے شروع میں نہیں ہوگا تو یہ سائلنٹ ہو جائے گا، اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز قرآن میں بھی ہمیں بتائی جاتی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اگر الف جملے کے شروع میں ہو تب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اگر الف جملے کے شروع میں نہ ہو تو یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، اوکے۔ ٹھیک ہے۔ The word ismu and ibnu. Ismun and ibnun. بس اسمن ہوگا نا؟ بالکل، آپ کو یہ بتا رہے ہیں مین چیز پہ غور کریں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ الف جو ہوتا ہے اگر جملے کے شروع میں ہوگا تو اس کو ہم پڑھیں گے، اگر الف جملے کے شروع میں نہیں ہوگا تو یہ سائلنٹ ہوگا۔ جیسے جملے کی طرف دیکھیں، اسم الولدی، اس میں کیا کیا میں نے؟ پہلے الف کو پڑھا کیونکہ جملے کے شروع میں ہے، لیکن اگلے الف کو میں نے نہیں پڑھا کیونکہ یہ جملے کے شروع میں نہیں ہے، اوکے اوکے۔ The آواز word بند ہو is گئی ہے، نہیں، میری آواز آ رہی ہے۔ چلیں۔ اسم الولدی بلال واسم البنت آمنۃ، اس میں پہلے الف کو پڑھا، باقی سارے الف سائلنٹ ہو گئے۔ اچھا، the words ismu and ibnu commence with hamzatul wasl. When preceded by a word, the initial I is dropped in pronunciation. آئی سے مراد ہے کسرہ، اسم الوالدو بلال اسم الولدی، سوری، اسم الوالدی والدی، بلال، والدی، والدی، اسم الولدی بلال، واسم البنت مناتو، واسم البنت آمنۃ۔ آمناتو۔ یہاں پہ آ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم پھر؟ یہ الف نہیں ہے، یہ الف مدہ ہے، آمنۃ۔ اچھا اوکے، ماترا ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ اسم الولدی بلال، واسم واسم ال البنت آمنۃ۔ میں بلال کا بیٹا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، اسم الولدی مضاف مضاف الیہ ہے، لڑکے کا نام، اسم الولدی لڑکے کا نام بلال ہے، سوری، لڑکی کا نام بلال ہے اور لڑکی کا نام آمنہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ابن المدرسی طبیب، وابن الامام تاجر۔
सही है। सही है। अच्छा मैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ रही हूँ, उर्दू पढ़ रही हूँ, उसमें अरबी पढ़ रही हूँ, ठीक है। ठीक। आईना आइनबनु आइनबनु हामिदिन। सही है। कोई सवाल? नहीं। ठीक है। वोकैबलरी, आप ये वोकैबलरी को पढ़ लें आप इधर। द मैसेंजर, अल रसूलू, पैटर्नल अंकल, अल अम्मू, स्ट्रीट, अशारियू, अल काबा, अल काबतू, मैटरनल अंकल, अल खाल, क्लोज शट, मुखलकू, नेम, अल इस्मू, बैग, केस, अल हकीबतू, अंडर, बेनिथ, तहता, सन, अल अल इब्नू, का सैयार, असैयारता, तू, असैयारतू, हियर, हुना, देयर, हुनाका, डॉटर, गर्ल, अल बिंतु, डॉक्टर, अल तबीब, तबीबू, ठीक है। तबीबू। अद्दर्सुल खामिसु, पांचवा सबक है। मैं पढ़ूं या डैड आप पढ़ेंगी? मैं पढ़ दूंगी सर। पढ़े। सईदुन, सईदुन, आ किताबु मोहम्मदिन हाजा या यासिरू, आ किताबु मोहम्मदिन हाजा या यासिरू। ये यासिर की किताब है या मोहम्मद की किताब है? किताबु मुहम्मदिन, मुजाफ और मुजाफ इलैही, क्या ये मोहम्मद की किताब है ए यासिर? यानी कि यासिर से उसने सवाल पूछा है, यासिर क्या ये मोहम्मद की किताब है? हाजा या यासिर, ये ठीक है। हाजा, ओके, ला नहीं, हाजा किताबु हामिदिन, ये हामिद की किताब है। ऐना किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? हम्म, हुआ अला अलल मकतबी हुनाका, वो हुआ मीन्स लाइक बॉय ना, अरे ही। हुआ का मतलब है वो, यानी कि किताब की तरफ के लिए हमने हुआ इस्तेमाल किया है। हुआ अलाल तभी हुना का, वो वहाँ टेबल पर किताब है। टेबल पर है। हाँ, वो वहाँ टेबल पर है। आईना दफ्तरु अम्मारिन, ये एक मिनट अम्मार का एक मिनट होल्ड करें। जी आप कंटिन्यू करें। आईना द किधर चला गया? आईना दफ्तरु अम्मारिन, ये अम्मार का दफ्तर है। आईना का मतलब होता है कहाँ। हाँ, अम्मार। अमार की नोटबुक कहाँ है? सर ये दफ्तर मतलब क्या होता है? दफ्तर का नोटबुक। मतलब होता है नोटबुक, जिसको हम रजिस्टर कहते हैं, कॉपी कहते हैं। ओके। हुआ अला मकतबी अल मदर अल हमने पढ़ा मदरसी, था, अम अम हाँ, बिल। हमने पढ़ा ओके। था, बात हुआ सुनिए। अला मकतबिल मदरसी, मुदर्रिसी, मुदर्रिसी, हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी, मतलब वो स्कूल में है। वो टीचर के टेबल पर है। मकतब के कहते हैं टेबल। तो सईद ने सवाल ओके। पूछा कि अमार की नोटबुक कहाँ है। यासिर ने जवाब दिया वो टीचर के टेबल पर है। हाँ ठीक है। सईद, कलमू मन हाजा यारी। सर एक बार मन मतलब बताइए तो, कहाँ? मन का मतलब है कौन। कलम मन कौन? किसका पेन। ये किसका पेन है? अली। अली, ये ये पेन किसका किसका पेन है। है?
ये पेन किसका है? अली से पूछता। हाजा कलमुल मदरसी, ये टीचर का पेन। मुदर्रिसी। मदरसी, ये टीचर का पेन है। साइद, आइना हकीबतुल मदरसी। मुदर्रिसी अकीबतुल मुदर्रिसी। नहीं पढ़ पाती हूँ। मुदर्रिसी, आइना हकीबतुल मुदर्रिसी। हकीबतुल मीन्स क्या होता है सर? बैग। बैग। ये टीचर का बैग है। आईना का मतलब है कहाँ। टीचर का बैग कहाँ है? हम्म, हिया तहतल मकतबी, टीचर का बैग इसके टेबल के नीचे है। वो टेबल के नीचे है। हिया का मतलब है वो, अकीबा के लिए हिया इस्तेमाल हुआ, वो टेबल के नीचे है। हम्म, तमरीन मशक़ें अजीब नस्लतिल्लाह, इन सवालों के जवाब दें। अच्छा। आईना मकतब मोहम्मद, अरे आईना किताब मोहम्मद। किताबु आईना, मुहम्मदीन मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। आईना किताबु मोहम्मदुन। ठीक मुहम्मदीन है। मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। आईना किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? हुआ हुआ अल मकतबी। हुआ अलल मकतबी। मकतबी। आगे। आईना किताब अम्मारू। किताबु आईना किताबु अम्मारिन मुज़ाफ अम्मारिन। इलैह मजरूर होता सर है। सर 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 अम्मारिन पढ़ेंगे? हाँ जी, अम्मारिन पढ़ेंगे। ये क्यों पढ़ेंगे? जब रुन थोड़ा सा एक बार फिर रिमाइंड कराइए। इसलिए क्योंकि अम्मारिन मुज़ाफ इलैह है, मालिक है, और मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। और सही तो ओनर, और किताब का ओनर वो है। ओके ठीक है, ऊपर बताया आपने। आईना किताबु अम्मारिन, अम्मार की किताब कहाँ है? हाँ, हुआ अला अल मकतब। हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी। हुआ अला मकतबी मुदर्रिसी। मकतबिल। बिल मुदर्रिसी। ठीक। ठीक है। बहुत टेढ़ी लैंग्वेज है वैसे, हम्म, इतना आसान नहीं है जितना हम लोग बिल- पढ़ लेते हैं कुरान में। हम्म, है ना? बिल्कुल। कभी मकतबी हो जा रहा है, कभी मकतबू हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, इतना चेंज हो रहा है। इसलिए क्या इसको एलोक्वेंट ज़ुबान कहते हैं ना, हाँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा फसाहत है अरबिक में। हम्म, कभी ऐसे हो जा रहा है, कभी वैसे हो जा रहा है, कभी ई हो जा रहा है, कभी ओ हो जा रहा है, कभी ई हो जा रहा है। यानी कितने चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल। आगे। अब क्या करें? अगला अगला हाँ सवाल। हाँ, आईना हकीबतु बतुल मदरसी। हकीबतुल मुदर्रिसी। मदरसी। हम्म, एक तो सर इसमें मात्राएं नहीं दी होती, हिंदी हिंदी में या इंग्लिश में, तो फिर भी इसमें वो मुदर्रिसी, इसमें ये लोग ये तो कंजूसी क्यों करते हैं? मात्रा क्यों नहीं लगाते हैं? ताकि आप याद करें ये कानून, कि मुज़ाफ के साथ अरे आपने दम्मा लगानी है और मुदर्रिस के साथ कसर लगानी है, क्योंकि ये मुज़ाफ इलैह है, इसलिए नहीं लगाई, ताकि आप इस कानून को याद कर लें अपने जहन में। सब कैसे याद होगा? अनाड़ियों को कैसे याद होगा? इंशाल्लाह हो जाएगा। सारे इसी तरह होते हैं शुरू में। हाँ, अब मुदर्रिसी पढ़ो, फिर मुदर्रिसु पढ़ो, मुदर्रिसी पढ़ो, ये पढ़ो। अरे जब, अरे भाई लगा दो उसमें कुछ जो भी कसरा दम है वो लगा दो, पढ़ लेंगे आदमी, समझ में भी आएगा। anyway, चलो। खैर, हद है। तो ये कुछ जवाब है। ज्यादा टफ बना के दिया है, जबरदस्ती का टफ, आदमी की मुश्किल ही एकदम टेढ़ी कर दे। हम्म, अरे मुश्किल और मुश्किल कर दे। अभी तो आपने किसी लगता है दाखिला नहीं लिया, वहाँ पे ये होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो इंग्लिश और उर्दू का इस्तेमाल नहीं करते, वो अरबी को अरबी में समझाते हैं। अगर फ़र्ज़ किया आप हाँ, उनसे पूछे ना कि अकीबा का क्या मतलब है, वो आपको ये नहीं कहेगा इसका मतलब बैग है, वो कहेगा अशय्यु अल्लज़ी नदअुल किताबा, इस तरह वो आपको इसका मतलब बताएंगे। तो फिर ये तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना, तो बच्चे जो है भागेंगे।
عربی کو تھوڑا سا آسان بناؤ. انڈین اور پاکستانیوں کے لیے تو آسان ہونا چاہیے کیونکہ وہ عرب ملک میں تو رہتے نہیں بیچارے, تو مکس اس میں رہتے ہیں, مطلب اردو میں ماحول میں, تو تھوڑا سا لینگویج کو ایزی دینی چاہیے. بس یہ سسٹم چل رہا ہے ہر جگہ فی الحال. ہاں, اب عربیوں کو اگر ہندی پڑھنے کو دیا جائے اور اردو مطلب, تو ہم تھوڑی نا جائیں گے ان سے, ان کو عربی میں سمجھائیں گے اگر ہم کو آ رہی ہوگی تو. بہت ٹف کر دیا تو ہم یہ اس کا جواب ہے ہی یا تحت المکتبی, وہ ٹیبل کے نیچے ہیں. یہ پڑھ رہے تھے سر, تھرڈ والا پڑھ رہے تھے. صحیح, کوئی سوال؟ نہیں سر, سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. عدف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ, وہ کہہ رہا ہے عزف کا مطلب ہوتا ہے مضاف بناؤ. وہ کہہ رہا ہے پہلے لفظ کو دوسرے لفظ کا مضاف بناؤ. مضاف کسے کہتے ہیں؟ یہ اونا, مضاف کہتے ہیں ملکیت, جو کسی ملکیت, کی ملکیت میں ہو. پراپرٹی. تو جب ہم قلم کو مضاف بنائیں گے تو حامد کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ. تو جتنے بھی رولز آپ نے وہاں پہ پڑھے تھے وہ سب ہم نے یہاں پہ لگانے ہیں. سر مضاف کو ملکیت کہتے ہیں, اور جو اونر کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الہی. ٹھیک ہے, تو اب یہ دو لفظ دیے اس نے, کتابن اور محمدن. تو جب ہم اس کو مضاف بنائیں گے تو ہم تنوین تو لگا نہیں سکتے, تو ہم اس کو کتابو کہہ دیں گے. اسی طرح مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, تو اس لیے یہ محمدن سے محمدن ہو جائے گا. تو جملہ بنا کتابو محمدن, محمد کی کتاب. یہ اچھا, کام اپنے شروع میں کرنا ہے. قلم حامدن, قلم کلمو, قلم حامدن, ٹھیک ہے. بیت عباسن, بیت عباسن, بیتو غرفت. عباسن, مضاف کے ساتھ تنوین نہیں لگ سکتی. اچھا بیتو, ہاں, بیت عباسن, غرفت علی, دفتر سعیدن, مندیل یاسرن, قمیص عمارن, سریر خالدن, مفتاح البیتن, مفتاح البیت, الف سائلنٹ. مفتاح البیتن, تیتو, دکان الٹی, ہاں, مفتاح البیتی, مفتاح البیتی, دکان التاجری, تاجری, بیت المہندسی, اسم الوالدی, ولدی, اسم کتاب الولدی, الولدی, کتاب اللہ, بنت الطبیبی, مفتاح السیارتی. اقرا. تھوڑا ورڈ نہیں تو سے سمجھ, ہم، اتنا بھی لکھا ہے اور مجھ سمجھ میں آ رہا ہے, مطلب ورڈ میننگ کیا ہے, کلیئر ہوتا ہے. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں. نہیں سب ایک منٹ بتاتی ہوں. بیت المہندسی انجینئر, اسم والد کتاب طبیب, کتابوں سے یاد ہے, یہ تو ٹھیک ہے. مندیل المنزل کیا تھا سر؟ وہ ہینکر چیف نا, ہاں جی, ہینڈ کرچیف, رومال. سریر بیڈ, ٹھیک ہے. اقرا وقت ما دبتی واخر الکلمات, ان جملوں کو بس آپ نے پڑھنے جو نیچے لکھے ہیں پڑھیں. باب المدرس, باب المدرس, مدرستی ہے نا, بابل, باب المدرستی, اسکول کا دروازہ, مضاف مضاف الیہ. باب المدرستی, عمار الرجولی, عمار الرجلی, بیت, عمار کے ساتھ دمہ ہے. ہاں, عمار الرجولی, بیت بیتو حامدین, ٹھیک ہے. حامدین, حامدی, حامدین, بیتو حامدی, حامدن, حامدین, سیارت
मुदीरिन, सय्यारतुल मुदीरी, मुदीरी, अब मुदीरी मिंदीलु अम्मारिन, ठीक है, इसमुत तालिबी, सही, बैतल्लाही, बैतुल्लाही, तुल्लाही, फी किताबिल्लाही, फी किताबिल्लाही, फी ने कसरा दे दिया किताब को, फी किताबिल्लाही, मिन बैतिल तुल, तुल हो या तिल हो, कैसे बताए, मिन तुल, कसरा देता है, मिन बैतिल, मिन बैतिल मुदर्रिसी। हम्म, एक तो मैं कभी भी ना पिछले क्लास में भी उनसे पढ़ते मुदर्रिसी कभी पढ़ ही नहीं पाती हूँ, हमेशा गलत गलत पढ़ती हूँ उसको, पता नहीं कैसा वर्ड है, तौबा है। अला मकतबी, अला मकतबिल मुदीरी, ठीक है। इकरा कहते हैं पढ़ो, इकरा का मतलब है पढ़ो। वैसे आपका पढ़ो। एजुकेशन किस फील्ड में? मेरा उसमें है सर आईटी में, आईटी में। किस लेवल तक पढ़ा हुआ आईटी में आपने? मास्टर। मास्टर, माशाल्लाह। अच्छा जी, आगे है इकरा। हमें 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 उर्दू पढ़ने आती है क्योंकि हमने स्कूल में उर्दू पढ़ी थी 6 क्लास तक, ठीक, और फिर अरबी भी पढ़ाते थे हम लोगों को। तो ये सब तो अम्मी और हमारे घर वाले पढ़ाते ही थे, मतलब ये सब का कमांड है, क्योंकि 6 तक उर्दू पढ़ी है तो पढ़ने पढ़ने आता है ज़्यादा, लिखने में थोड़ी सी नहीं आता। सही, लेकिन हम लोग इंडिया में रहते हैं ना, तो उर्दू इतनी यूज़ नहीं होती है, मतलब नॉर्मल वर्ड यूज़ कर लिया, फिर आपकी तरह नहीं यूज़ करते, जैसे आप जो यूज़ करते हैं ना बिल्कुल टिपिकल उर्दू, वज़ा ये वो पता नहीं क्या क्या, वो सब हम लोग नहीं कर पाते हैं। सही, समझ गया। आगे तो है, आप भी बहुत टफ उर्दू बोलते हैं, उर्दू भी समझना पड़ता है आपको। खास तौर पे जो कराची है वहाँ की उर्दू ज़्यादा टफ है। हाँ, मतलब आप भी जो बता रहे हैं ना, तो उसमें कुछ उर्दू में बता रहे हैं, तो हम्म, अभी अभी हमें उर्दू में भी ट्रांसलेशन करना होता है कि मतलब इतना हम लोग टफ उर्दू बोलते हैं कि हम लोग नॉर्मल नॉर्मल हिंदी बोलते हैं, हिंदी एंड उर्दू मिक्स। सही, तो जैसे आप दरमियान बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे बीच, तो बीच में आप बोलते हैं। गुफ्तगू बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे बात, हम लोग ये हम्म, बोलेंगे, गुफ्तगू नहीं बोलेंगे, ठीक, बोलेंगे ही नहीं। या मतलब या बिल्कुल उधर चले जाए, बिल्कुल जो अरबिक एजुकेशन ले रहे हैं, जो मुफ्ती और क्या बोलते हैं वो लोग पढ़ रहे हैं, और आप बोलेंगे अगर क्या मतलब जो भी मतलब बोलेंगे, तो दरमियान बोलेंगे हम लोग उसको बीच बोलेंगे, आप बोलेंगे गुफ्तगू तो हम लोग उसको हमेशा बात बोलेंगे, क्या बात हो रही है, आप बोलेंगे क्या गुफ्तगू हो रही है, जी, ये सब तशरीफ लाइए तो हम लोग बोलेंगे आइए बैठिए। जी, आ जाओ। तो हमारे लिए तो थोड़ा सा उर्दू भी टफ हो जाता है, मतलब समझ में आती है लेकिन यूज ही नहीं करते हम लोग, हम्म, हम लोग नॉर्मल मतलब हिंदी यूज करते हैं, माहौल के मतलब हिसाब से फिर चेंजेस आ जाती हैं काफ़ी। हाँ, जैसे अब हिंदू भी है तो बात बोलेंगे, मुसलमान भी इंडिया में तो बात बोलेंगे, हम्म, क्रिश्चियन भी अगर बोल रहा होगा तो वो बात ही बोलेगा, दरमियान बोलना होगा तो हम सब लोग पूरा इंडिया बीच बोलेगा, दरमियान कोई नहीं बोलेगा। सही, ये है, तो उर्दू में भी हम लोग का मतलब, पर मुझे तो पढ़ने आती है, लिखने भी आती है थोड़ा, ठीक, पढ़ा तो स्कूल में है 6 तक, तो वो कोई मसला नहीं है मेरे साथ हाँ, पढ़ने का। फिर आ जाती है बंदे। वैसे भी कुरान जिसको आता है वो कम से कम उर्दू रीडिंग कर ले लेता है अमूमन। नहीं, हम उर्दू पढ़े इसलिए हम कुरान की रीडिंग कर लेते हैं, ऐसा है। ठीक, तो उर्दू नहीं पढ़ पाता है वो फिर कुरान की रीडिंग भी नहीं कर पाता। तो पता हम चला। लोग स्कूल में पढ़े उर्दू क्लास, मतलब एग्जाम, मतलब प्रॉपर क्लास, मतलब एक सब्जेक्ट उर्दू, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, खैर हमारे हम लोग वो जो मौलाना लोग आते हैं ना पढ़ाने, वो जो लड़के लोग आते हैं वैसे भी पढ़ा हम लोगों ने, तो घर सही, में नहीं आते लोग पढ़ाने, तो वैसे भी, वैसे हम लोग मौलवी साहब बोलते हैं ना, वो हम्म, आते हैं पढ़ाने, तो इंडिया में सबको आते हैं पढ़ाने, कोई ना कोई पढ़ाता रहता है आके सही, साइकिल से। तो उस लिहाज से हम लोग को आती है, मतलब सब लोग को पढ़ना ज़रूरी है कुरान, बच्चों को पढ़ाना, तो उस लिहाज से हम लोग पढ़े। लेकिन अगर आप उर्दू पढ़ लिया तो आप कुरान पढ़ लेंगे मेरे लिहाज से। ठीक, तो ये हमारी फ्लुएंसी अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में है।
हाँ, मतलब हमें ये दुआएं। काफ़ी फ़ायदा होता है इससे, फिर उर्दू जब दोनों हाँ, पढ़ने में ख़ास तौर पे काफ़ी। और हाँ, ये फायदा भी होता है। और उर्दू जो है, हम इंडिया में जानते हैं ना, बहुत मिक्स माहौल है। लोग बहुत टफ उर्दू वर्ड नहीं पिक करते बीच में। वो बात क्या बात हो रही है, आप लोगों की क्या गुफ्तगू हो रही है, तो जो भी ज्यादा ज्यादा मुअज्जिज, मुअज्जिज क्या होता है सर? मुहज्जब। मुहज़्ज़िब कहते हैं इंग्लिश में, वेल रेस्पेक्ट। एजुकेटेड नहीं कहते, हाँ, वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड इंग्लिश में कहते हैं वेल मैनर्ड। वेल मैनर्ड तो हम लोग बोलेंगे अच्छा आदमी। हम्म। हम लोग बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी है, तो हम लोग ये बोलेंगे और थोड़ा और सस्ता कर लेते हैं उसको। तो मेरे हस्बैंड को तो खैर अरबी पढ़ने भी नहीं आती है उतना। और वो जो टोपे पढ़ते हैं ना, जैसे हिज्जे कर करके, हिज्जे वो पढ़ते हैं वो। सही। वो फिर क्या नमाज भी पढ़ने में क्या तो करते हैं अब? उर्दू पढ़ने हाँ। वो नमाज में क्या करते हैं फिर अरबी का? यानी कि नमाज सॉरी। कैसे, वो नमाज कैसे नहीं, पढ़ते हैं? नमाज देखिए, नमाज खूब पढ़ाई जाएगी, नमाज रोजा और जो भी जितने भी वाजिबात है ना, जी वो तो पीट पाट के एकदम सिखा देते हैं। जी। और कुरान भी लोग पढ़ाते हैं, बच्चे वो जो मौलाना साहब आएंगे वो रट्टा करा दें, वो उसको रीड करो कुरान खत्म। सही। लेकिन जैसे अब हम वैसे पढ़ रहे हैं जैसे, लेकिन मैंने जो उर्दू स्कूल में पढ़ा, तो बकायदा क्लास पढ़ा, डिक्टेशन होता था, ये होता था, अल्फाबेट जोड़ के वर्ड बनाओ, तो वो सब आ गया मुझे। लेकिन यहाँ पे तो पढ़ाते हैं, अरबी भी पढ़ाएंगे, ठीक। कुरान खत्म करवा देते हैं, लेकिन उर्दू की टीचिंग नहीं देते हैं। अगर बंदा उर्दू की टीचिंग नहीं लेता तो कुरान बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है सही। मेरे लिहाज से। अलिफ बे पे ते से अगर अच्छे से आता हो, मतलब जो पढ़ने, उर्दू आपको पढ़ने आती है, तो कुरान क्या है, वही अलिफ बे पे ते से ही पढ़ना होता है उसमें भी। हाँ, सिमिलर है काफ़ी। हाँ बिल्कुल सिमिलर है काफ़ी। हाँ हाँ, सिमिलर है। अगर आपको उर्दू आती है तो आप कुरान पढ़ लेंगे। ठीक। और वो कुरान तो उन्होंने पढ़ा ही होगा, मतलब उनके माँ बाप ने पढ़ाया होगा, मतलब पढ़ाया होगा। जो तो खत्म कराते हैं ना, वाजिब टाइप लोग कहते हैं ना कुरान पढ़ना जरूरी है, जी तो जी। बच्चा पढ़ रहा है, ये प्रैक्टिस नहीं है। और दूसरी चीज मैंने देखी है कि आप अगर रेगुलर पढ़ते जाए, लगातार पढ़ते जाए, मतलब सूरे जो इतनी भी है, तो वो उससे भी अच्छी कमांड आ जाती है। सही। इसको शुरू करते हैं। अब आगे है इकरा। इकरा का मतलब है पढ़ो। आपसे कह रहे हैं जुमलों को आप पढ़ें। पढ़ें जुमलों को ज़रा। आप, उठा लिया था। आपकी आवाज़ बहुत एक बार हमने अरबी कुरान उठा लिया था, उसके बाद पढ़ाई। एक बार होल्ड करें, अब आई? हाँ, आप बेहतर हुई आवाज़। अब आई सर अब आ रही है। मेरी? आ रही है? अब आवाज़ हाँ, आ रही है। एक बार हमने अरबी कुरान उठा लिया था हमें। अच्छा, एक बार हमने अरबी कुरान उठा लिया था, पता नहीं किस जगह पे थे, शायद मक्का में थे, मदीना में थे, पता नहीं। और मुझे मालूम ही नहीं था कि अरबी लैंग्वेज का कुरान थोड़ा डिफरेंट होता है। अब मुझसे पढ़ा ही ना जाए वही चीज। अब मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, कसरा दम्मा और ये सब ढेसा लगा लगा के दे रहे थे। मैंने कहा ये क्या है जो पढ़ा ही नहीं जा रहा मुझसे, क्यों क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं। बाद में पता चला कि हम लोग उर्दू टाइप में कुरान पढ़ते हैं, और अरबियों के कुरान थोड़े बहुत उसमें जो आपके जो कसरा दम्मा और ये सब है ना, वो अलग होता है। हाँ, थोड़ा सा उनका डिज़ाइन डिफरेंट होता है वो सारा इसका। हाँ, हाँ, मैं नहीं पढ़ पा रही थी, मुझे इतनी तकलीफ होती थी, मुझे समझ ही नहीं कि मैं अरबी अच्छे से पढ़ लेती हूँ, क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ। अब मुझे समझ में आया कि क्यों नहीं पढ़ पा रही थी मैं। और हमारा तो उर्दू में कुरान होता है, इन द सेंस कि हमारे जो अलिफ बे पे ते से वाले कुरान होते हैं। सही। ये है। ठीक। हाँ, चलिए पढ़ते हैं। इकरा। हम्म। अल कुरान किताबुल्लाह। अल अल कुरानू। कुरान, अलिफ लाम हो तो आखिर में दम्मा लगा दिया करें। अल कुरानू। अल कुरानू किताबुल्लाह। किताबुल्लाही, या मुज़ाफ इलैह है तो कसर लगाएंगे, किताबुल्लाही। किताब अल कुरानू किताबुल्लाही। हम्म। ठीक है। अल काबती, अल काबती
ती الکعبۃ. काबतु अलकाबतु ایک منٹ ہولڈ کریں, میں دروازہ بند کروں یا अलकाबतु ٹھاک ٹھاک کریں. ایک منٹ ہولڈ کریں. हाँ अलकाबतु बैतुल्लाही بیت اللہ. बैतुल्लाही बैतुल्लाही Okay. मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह رسول اللہ, مضاف مضاف الیہ, رسول اللہ. मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही. ठीक है. کتنا رہتی ہے, کہاں گیا؟ ہم نے کل آئی ٹاکی پہ کنٹیکٹ کیا تھا, ایک انڈین لیڈی ہیں, ان سے بات کی تھی. ٹھیک. کیسا ریٹ کلاس؟ بٹ ہاں ابھی لیا نہیں ہے. وہ انڈیا کی ہیں, وہ آندھرا پردیش کی, بھوانی نام ہے ان کا, تو تھوڑا ساؤتھ انڈیا کی ہیں. تو ان سے ہم نے نا واٹس ایپ پہ بات کی تھی اصل میں, تو آئی ٹاکی پہ بھی نہیں بات کی تھی. ٹھیک. آئینہ بیت المدرسی صحیح ہے. ہوا بعیدن. ٹھیک. آئینہ بعیدن, یہ ٹیچر کا گھر ہے. آئینہ کہاں, ٹیچر کا گھر کہاں ہے؟ سر آپ ایک بار ان من جو بھی ہے نا اس کی ڈکٹیشن دیجیے, کیونکہ میں ڈکٹیشن ہوگا تو میرے لیے کنوینئنٹ ہوگا. یہ ڈکٹیشن ہم نے اس میں لکھی ہوئی ہے نا, جو بھی ہم نے اوپر کی میں پڑھی تھی نا, اس میں ہر چیپٹر کے آخر میں ورڈ میننگ لکھے ہوئے ہیں, وہاں سے اچھا بس آپ ٹھیک نے یاد کرنے. ٹھیک ہے. آئینہ بیت المدرسی, ٹیچر کا گھر کہاں ہے. ہوا بیدن, ہوا بیدن, وہ دور ہے. ٹھیک ہے. خرج المدرسی مدرسو, مدرسو من غرفت من من غرفت المدیر من غرفت المدیری. من غرفت المدیری. خرج المدرسی من مدرسو, خرج المدرسو مدرسو من غرفت المدیری. ٹیچر چلے گئے, ٹیچر چلا نکلا. اور اپنے روم میں مدیر کے مینیجر کے روم میں گیا. نہیں, من کا مطلب ہے سے, غرفت المدیری ہیڈ ماسٹر کے روم سے, ٹیچر نکلا ہیڈ ماسٹر کے روم سے. ٹیچر نکلا ہیڈ ماسٹر کے روم سے, مطلب سے. ٹھیک ہے. ہاذا بیت بیتن ھذا بیتو, ہاذا بیتو حامدو حامد, حامد اب یہاں پہ مضاف الیہ ہے تو کسرہ, حامدن. وذالک بیتی خالدی. دیکھیں جب حرف جر ہوتا ہے تب کسر لگاتے ہیں, جب حرف جر نہیں ہوتا تو دمہ لگاتے ہیں. بیتو خالدی. خالدن, اب خالد مضاف الیہ ہے تو اس کو ساتھ کسر لگائیں گے. مضافلے کیا ہوتا ہے سر, آپ تھوڑا سا ان کو بھی ٹھیک کر دیا. مضاف الیہ مالک. مالک, اوکے, اونر. اوکے, اب پڑھنے دیجیے. ھذا بیتو حامدی ذالکی ذالکا بیتو خالدی. خالدن. یہ خالدن, یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے. ٹھیک. ابن عمارو عمارن, اب یہ عمارن ہو گیا.
چلیں ایک کام کریں، ابھی آپ میں سے رکے، تھوڑی تھکی ہوئی لگ رہی ہے مجھے، ابھی آپ ریسٹ کریں، نہیں پھر بات سنیں اس ہاں کو نا، اس ایکسرسائز کو ہم نئے سرے سے نا یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے. آپ کو میں پھر اس کا پہلے ایکسپلین کروں گا سارا، اور اس کو پھر نئے سرے سے شروع کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. ٹھیک؟ ٹھیک ہے، نو پرابلم. تھینک یو. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. نہیں سر، سوال نہیں، بس یہ یوٹیوب بھیج دیجیے گا. اس کو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سمجھائیں گے سارا. اوکے، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.